حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پڑھنے کے بارے میں قرآن کریم میں ہمیں کیا ہدایت دی گئی ہے؟ اللہ فرماتے ہیں ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، بے شک اللہ تعالیٰ اس کے فرشتے نبی پر درود بھیجتے ہیں، اے ایمان والو تم بھی ان پر درود بھیجو اور خوب سلام بھیجا کرو۔ تو یہ ہمیں قرآن میں حکم دیا گیا ہے۔ درود شریف پڑھنے کے مواقع اور اوقات کیا ہے؟ احادیث میں کن موقعوں اور اوقات میں درود پڑھنے کی تاکید فرمائی گئی ہے؟ نمبر 1، مسجد میں داخل ہوتے اور نکلتے وقت۔ نمبر 2، روزہ مبارک پر حاضری کے وقت۔ نمبر 3، مجلس کے ختم پر۔ نمبر 4، شب جمعہ اور جمعہ کے دن۔ نمبر 5، صبح و شام۔ نمبر 6، اذان کا جواب دینے کے وقت۔ نمبر 7، دعا کے شروع اور آخر میں۔ نمبر 8، ختم قرآن کے موقع پر۔ نمبر 9، بیان، وعظ اور خطبے کے وقت۔ نمبر 10، تلبیہ کے بعد حجر اسود کے استلام کے وقت، صفا مروہ پر سعی کے وقت۔ نمبر 11، رنج و غم کے وقت۔ ان 11 مواقع پر، اوقات پر درود شریف کیا ہے؟ درود شریف پڑھنے کی ہمیں تاکید فرمائی گئی ہے۔ درود شریف نہ پڑھنے والوں پر وعید ہے یا نہیں ہے؟ احادیث میں درود نہ پڑھنے پر کیا وعید آئی ہے؟ جس شخص کے سامنے حضور کا نام آئے اور وہ درود نہ پڑھے، اس کے لیے جبرائیل علیہ السلام کی ہلاکت اور بربادی کی بد دعا ہے اور حضور کی طرف سے اس کی تائید ہے، یعنی آمین حضور نے فرمایا تھا اس پر، اور ایسے شخص کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بخیل فرمایا بھی ہے۔ مستند درود شریف کون کون سی ہے؟ سب سے افضل اور مستند ترین درود شریف وہ درود ابراہیمی ہے جو ہم نماز میں پڑھتے ہیں۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ یہ درود ابراہیمی ہے، یہ مستند ہے اور اس کو پڑھنا چاہیے۔ دوسرا جو ہے سوال یہ کہ چھوٹا سا کتابچہ جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول مستند درود شریف کو یکجا کیا گیا ہو، اس کا نام بتائے۔ اس کا نام جو ہے زاد الخلیل، مکتبہ ماد الخلیل، اس نے لکھا ہے زاد الخلیل۔ آج کل عہد نامہ، درود تاج اور درود ہزاروی اور درود لکھی، دعائیں جملیہ وغیرہ چھوٹی چھوٹی کتابوں کی شکل میں ملتی ہے۔ کیا ان میں موجود فضائل قرآن و حدیث سے ثابت ہے؟ تو جواب یہ کہ یہ درود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ کرام، تابعین سے منقول نہیں، ان کے جو فضائل لکھے ہوتے ہیں وہ بھی من گڑت ہے، یعنی آپ کو جو ہے یہ تحقیق کرنا چاہیے، جو اس میں صحیح ہے اس کو پڑھتے رہو، اور جو صحیح نہیں ہے، جو ثابت نہیں ہے صحابہ سے، تابعین سے اور حدیث سے جو ہے ثابت نہیں ہے، تو وہ پھر آپ جان لیں گے کہ یہ کسی نے اپنی طرف سے بنائے ہیں اور فضائل بھی اپنی طرف سے گڑھ لی ہے۔ لہٰذا ان درودوں کو پڑھو جو حدیث سے ثابت ہو، جو صحابہ کرام نے پڑھی ہو، اور باقی سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ اور درود ابراہیم سب سے افضل ہے۔ ہمارے چینل کو اپنے ساتھ سبسکرائب